نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی، مرتبہ اور کارنامے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں جنہوں نے سفر میں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مقیم ٹھہرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب لوگ آپ کی مدد تو دور بلکہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں جب لوگ آپ کی رسالت سے انکار کر رہے تھے تب آپ نے آگے بڑھ کے آپ کی رسالت کا اقرار کیا، اور یہ وہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جنگ میں ساتھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہمیشہ آپ کو بہترین مشورے دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ انشاءاللہ میں آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی، مرتبہ اور کارنامے کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گی۔ تو مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے شیئر بھی کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبداللہ ہے۔ صدیق آپ کا لقب ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ آپ کی ولادت مبارک سن 573 میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن وہ بھی اپنی کنیت سے ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے والد نے بہت دیر سے اسلام قبول کیا، جب آپ بہت بوڑھے اور آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، تب آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، تب آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا اور آپ کی کنیت ام خیر تھی، اور آپ کی والدہ نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کیں۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے 2 شادیاں کیں اور بعد میں 2۔ آپ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے ایک بیٹا عبداللہ اور ایک بیٹی اسمہ ہے۔ دوسری بیوی سے ام رحمان سے ایک بیٹا عبد الرحمن اور ایک بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تیسری بیوی اسمہ بنت عمیس سے ایک بیٹا محمد۔ چوتھی بیوی حبیب بنت خارجہ سے ایک بیٹی ام کلثوم ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی دعوت اور مشورے سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، عبداللہ بن اسد مشہور ہیں۔ آپ نے 8 غلاموں کو آزاد کروایا جو غلام ہو گئے تھے، جن میں سے ام عباس، حادث بنت مسلم شامل ہیں۔ اس کے لیے آپ نے 400 دینار خرچ کیے۔ آپ کے والد نے ایک دفعہ آپ کو کہا کہ تم بدھو اور کمزور غلاموں کو آزاد کرواتے ہو، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو آزاد کرواتا ہوں۔ اگر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کی بہت سی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ آپ سلیم الفطرت تھے۔ آپ اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ مشرکین آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے مشورے کو وزن دیا جاتا تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی اور نہ زنا کیا۔
اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں تھی، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے نہ کبھی بتوں کی عبادت کی۔ آپ کی عملی زندگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور پوچھا کہ آج تم میں سے کون ہے جو روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے نماز جنازہ پڑھی اور تدفین میں شریک ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آج تم میں سے کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا۔ اس دن میرے پاس مال موجود تھا۔ میں دل میں کہنے لگا کہ آج ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، لہٰذا میں اپنا آدھا مال لے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور کھڑا ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات چھوڑ آیا ہوں اور سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیر البشر بعد الانبیاء ہے، یعنی انبیاء کے بعد تمام انسان میں سے سب سے افضل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر ابو بکر کا ایمان میری امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان غالب آئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کا یہ مرتبہ صرف اس کی عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو خاص رکھا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں، یعنی آپ ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں داخل ہونے والوں میں سے تم سب سے پہلے رہو گے۔ امیر الحجاج، یعنی 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر الحجاج بنا کر صحابہ کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ آپ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی تھی کہ جب 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ سب صحابہ بہت خوش تھے مگر آپ غمزدہ ہو گئے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، مگر دین اسلام کے مکمل ہونے کے بعد ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے عنقریب پردہ یعنی وصال فرمائیں گے۔ میں یہ سوچ کر غمزدہ ہوں۔ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کے دور خلافت
2 سال 4 مہینے کی رہی۔ آپ کی دور خلافت میں قرآن مجید کی حفاظت 11 ہجری سن 632 میں جنگ یمامہ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اس طرح حافظ قرآن کم ہوتے رہیں گے تو قرآن کی حفاظت کرنا مشکل ہوگا، بہتر ہے کہ قرآن کو جمع کر کے کتاب بنائیں۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کو جمع کرنے، کتاب بنانے کا کام شروع کیا گیا جو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مکمل ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 63 سال کی تھی، یعنی آپ 63 سال کے تھے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں صراط المستقیم پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔